نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے کامرہ کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت روحانی علمی اور تربیتی نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جو احباب پیچھے درس عرفان القرآن میں حاضر تھے، یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ ہمارا موضوع تھا رزق حلال اور اس کی برکات، اور اسی درس عرفان القرآن میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ ہمارا آئندہ جو موضوع چلے گا وہ رزق حرام اور اس کے نقصانات ہوگا. لہٰذا اپنے ذہنوں میں اس موضوع کے مندرجات کو لے کے آئیں، جہاں ہم نے رزق حلال کی برکات کو دیکھا، جس سے یہ نقطہ اخذ ہوا کہ جو رزق حلال کماتا ہے، خود کھاتا ہے اور اولاد کو کھلاتا ہے، رب کائنات اس کے رزق میں برکتیں داخل فرما دیتا ہے. رزق حلال اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. رزق حلال اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے. رزق حلال سے مالک کائنات عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے، رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اور اولاد کی صحت میں بھی برکت عطا کرتا ہے. تو سامعین محترم، آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حرام اور اس کے نقصانات کو جاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 188 میں ارشاد فرمایا:
ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میرے اللہ نے فرمایا کہ اور تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ گویا رب کائنات یہاں جمی انسانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تم ایک دوسرے کے اموال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں جو کلمہ ہے بالباطل، اس پہ توجہ کریں گے، جس کا معنی ہے ناحق ہونا اور ناجائز ہونا۔ گویا اللہ رب العزت ہر ناحق اور ناجائز ذریعے سے مال کے حاصل کرنے سے منع فرما رہا۔ اب وہ ناجائز ذرائع کون کون سے ہیں، ان کو ہم آہستہ آہستہ آگے دروس میں ایڈریس کرتے جائیں گے، لیکن سامعین محترم، عرف عام میں جب بھی ناجائز ذریعہ ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کئی ناجائز ذرائع آتے ہیں، جیسے رشوت لینا، سود خوری کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ اور فراڈ کرنا، اور دیگر درجنوں ذرائع جن سے ہم دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں اور چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک کائنات لفظ بالباطل کے ذریعے ان سارے کے سارے ناجائز ذرائع کو بیان کر رہا۔ پھر آگے رب کائنات نے واضح فرما دیا وَقُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اے لوگو تم مال رشوت اپنے حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔ وَقُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رب کائنات بڑے واضح الفاظ میں ایڈریس کر رہا ہے کہ تم رشوت کا مال اپنے حاکموں تک نہ پہنچاؤ۔ اگر رب کائنات اس کے سبب کو بیان کرتا ہے کہ تم رشوت کیوں دیتے ہو، تمہارا ذہنی پس منظر کیا ہوتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم اپنے حاکموں کو، ججز کو اور بڑوں کو رشوت اس لیے دیتے ہو کہ دوسرے فریق کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر سکو۔ میرا اللہ فرماتا ہے بالاسم، یہ رشوت دینے والوں، یہ عمل گناہ کا کام ہے، یہ عمل گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رشوت دینے والوں تم بھی جانتے ہو کہ رشوت دینا گناہ ہے، اور رشوت لینے والوں تم بھی جانتے ہو کہ رشوت لینا گناہ ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن لگتا جو ہے کہ جیسے رب کائنات آج کے ہمارے معاشرے کا حال دیکھ رہا تھا، اور دیکھ دیکھ کے رب کائنات یہ احکامات نازل فرما رہا تھا۔ تو سامعین، اس آیہ کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے خطاب کیا۔ پھر سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 29 کا مطالعہ کریں، یہاں اللہ رب العزت نے اسپیسیفائی کر دیا اور خطاب کیا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غور کریں کہ پیچھے صرف خطاب بدلا ہے، آگے حکم نہیں بدلا۔ رب کائنات یہاں ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو سامعین محترم، اگر اب غور کریں لفظ حرام پر، تو حرام کی دو اقسام ہیں، ایک قسم ہے حرام لذات ہی، اور دوسری قسم ہے حرام لغیر ہی۔ بس یہ نقطہ سمجھنے والا تھوڑا علمی ہے۔ حرام لذات ہی، ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں حرام ہو، جسے اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکل حرام قرار دے دیا، یعنی سور کا گوشت حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح کی وہ ساری چیزیں جن کے حرام ہونے کی نص قرآن میں آ گئی، یا جن کے حرام ہونے کا تذکرہ تاجدار کائنات نے
نام لے لے کر حدیث میں کر دیا، وہ چیزیں حرام لذات ہی ہیں، ان کا حاصل کرنا، ان کا استعمال کرنا، ان کا کھانا اور پینا، ان کو ذاتی طور پہ اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا اور منع فرما دیا۔ پھر دوسری قسم ہے حرام لغیرہ، یہ حرام کی وہ قسم ہے جن میں وہ اشیاء آتی ہیں کہ جو اشیاء اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہیں، لیکن کوئی سبب ایسا ہے جس سبب کی وجہ سے وہ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا سامعین محترم، ہم بازار جاتے ہیں گوشت خریدنے کے لیے، مٹن لینا چاہا، بیف لینا چاہا، چکن لینا چاہا، سبزیاں لیتے ہیں، دالیں لیتے ہیں، اب یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہیں، ذاتی حیثیت میں کیا ہیں؟ حلال ہیں، لیکن آپ جن پیسوں سے خریدنا چاہتے ہیں وہ پیسے حلال کے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ حلال ذریعے کا نہیں ہے، وہ چیزیں جو خریدنا چاہتے ہیں وہ حلال ہیں، لیکن وہ پیسہ جس سے خریدنا چاہتے ہیں وہ پیسہ حلال ذریعے کا نہیں ہے۔ تو سامعین، وہ حلال چیزیں اگر حرام کمائے ہوئے پیسے سے حاصل کرنا چاہیں تو وہ حلال چیزیں بھی شریعت مطہرہ ہم پہ حرام کر دیتی اور اس کو حرام لغیرہ ہی کہتے۔ سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے، اب آئیے اس کے نقصانات کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اب یہ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 267 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں وہی شے خرچ کرو جو تم نے اپنی محنت سے کمائی ہو۔ گویا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ تمام اشیاء جو ہم تمہیں زمین سے عطا کرتے ہیں اور تم حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہو، بس وہی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے کلمات بڑے قابل توجہ ہیں، میرا اللہ آگے فرماتا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو تو اللہ کے راستے میں کبھی خبیث، حرام اور ناجائز شے کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ سامعین محترم، اللہ کا کلام ہے اور رب کائنات کیا فرماتے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اللہ کے راستے میں حرام شے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ آگے رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ جو حرام مال ہے وہ مال خراب ہے، اور اگر مال خراب تمہیں دیا جائے تو تم اس مال خراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اور اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ذہنی تصور میں یہ بات موجود ہو کہ ہم دیں گے تو اللہ کا نظام چلے گا، تو سن لو، رب تمہارے دینے کا محتاج نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم جان لو وہ رب غنی بھی ہے، وہ مولا حمید بھی ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مال حرام اللہ کے راستے میں دینے سے بھی منع فرما دیا۔ اب دینا تو دور کی بات، رب کائنات نے فرما دیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، دینا تو دور رہ گیا، اللہ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں مال حرام دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر مال حرام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے تو رب کائنات حرام مال دیا ہوا قبول نہیں فرماتا۔ اس سے آگے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ پیارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے، رب کائنات اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وَإِن تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، پھر آگے آقا نے فرمایا اگر وہ مال حرام سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو مالک کائنات اس کا کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ پھر اس سے آگے غور کریں، حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات طہارت کے بغیر نمازیں قبول نہیں کرتا، اللہ وضو کے بغیر نمازیں قبول نہیں فرماتا، ولا صدقۃ من غلول، اور ساتھ آگے آقا فرماتے ہیں اور نہ ہی رب کائنات مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول فرماتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اور پیارے محبوب علیہ السلام نے آج کے ہمارے انسانوں اور مسلمانوں کے تصور کو سیدھا فرما دیا۔ آج کے معاشرے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ چلیں آتا ہے آنے دو، جس ذریعے سے بھی آتا ہے آنے دو، چلیں اگر 1,00,000 حرام کا آ گیا 10,000 مسجد کو دیں گے باقی صاف ہو جائے گا۔ ہمارا تصور بن چکا ہے چلیں 1,00,000 مال حرام آ گیا، فراڈ سے، دھوکہ سے، رشوت سے، سود سے، چلے آ گیا 10,000 منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کو دیں گے، دعا کروائیں گے تو باقی 90,000 حلال ہو جائے گا۔ آقا تاجدار کائنات نے یہ نقطہ واضح فرما دیا، ارے 10,000 تو کیا، اگر لاکھوں کے لاکھ بھی جو حرام ذریعہ سے حاصل کیے اور حرام کمائے، وہ سارے کے سارے بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو رب کائنات وہ حرام ذریعے سے کمایا ہوا مال سارے کا سارا بھی خرچ کرو گے تو اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ رب العزت مال حرام سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ پھر سامعین اس سے اگلی حدیث پاک کی طرف متوجہ ہو، مشکات المصابیح کا مطالعہ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، پیارے محبوب علیہ السلام نے انسانوں کی اور مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ لحم نبت من الصحت، میرے حضور نے فرمایا کہ ایسا جسم جو مال حرام سے پلا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین، آقا علیہ السلام نے یہاں میڈیکل سائنس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ لوگوں جو تم غذا کھاتے ہو، لقمہ کھاتے ہو، وہ تمہارے بدن میں جا کے تمہارے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اس غذا سے، اس لقمہ سے انسان کا جسم پلتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو تم نے لقمہ حرام کھایا، اس لقمہ حرام سے اور حرام غذا سے جو تمہارے جسم کا حصہ بنا، یاد رکھ لو حرام سے پلا ہوا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الصُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، حضور آگے فرماتے ہیں انسانی جسم کا وہ حصہ جو لقمہ حرام سے پلا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین، ہم کہتے ہیں چلیں یہ دنیا کی زندگی ہے، ابھی بڑی پڑی ہے، جیسے ملتا ہے لیتے جاؤ۔ ہمیں اپنے اس تصور کو درست کرنا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 10 میں فرمایا، اور بالخصوص اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کھانے والے کی مذمت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق اور نہ جائز طریقے سے کھاتے، اگلے کلمات رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مال حرام کھاتے ہیں اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم النار، وہ روٹی روزی نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم النار، اللہ فرماتے ہیں حرام کھانے والے اور یتیموں کا مال کھانے والے اپنے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب حرام کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنے والے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ آج کا جوان کہتا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میرے اللہ نے اس آیت کریمہ کے اختتام پر وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا اس تصور کو بیان کیا۔ یہاں پہ جو سین ہے یہ قرب کو بیان کر رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب حرام کھانے والوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو سامعین محترم، اس سے آگے حدیث مبارکہ جو آ رہی ہے اسے امام مسلم صحیح مسلم میں لا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا ایھا الناس، میرے حضور نے فرمایا اے انسانوں سن لو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العزت طیب ہے، پاک ہے، اور وہ طیب چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمانے کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا۔ اور پھر میرے آقا نے دو آیات بینات تلاوت فرمائی، یہ دونوں آیات کریمہ پچھلے درس قرآن میں گزر چکی۔ ایک آیہ کریمہ میں رب کائنات نے انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول اعظام آپ بھی حلال اور طیب کھاؤ۔ پھر میرے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق حلال و طیب میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ میرے آقا نے حلال اور طیب کھانے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا ثم ذکر الرجل، صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، وہ جو لمبا سفر کرتا ہے۔ میرے حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو طویل اور لمبا سفر کر کے حرم مکہ میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ حرم مکہ میں جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، اور حرم مکہ میں جا کر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے الی السماء، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے یا رب یا رب۔ اذان سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔
اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین محترم میں سے حدیث مبارکہ کی طرف اگر توجہ کریں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے حرم مکہ میں جاتا ہے اور حرم مکہ میں جا کر وہ مولا کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے، یا رب یا رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام۔ میرے آقا نے فرمایا وہ طویل سفر کرنے والا جو حرم مکہ میں گیا، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتا ہے، التجائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا مال حرام سے ہے، اس کا پینا مال حرام سے ہے، اس کا لباس مال حرام سے ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ارے سوچو، جو حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کے مال سے لباس پہنتا ہے، حضور فرماتے ہیں سوچو تو صحیح، وہ رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرے گا تو مولا حرام کھانے والے کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے یہ نکتہ سمجھا دیا۔ ایسا شخص جو مال حرام کھاتا ہے اور حرام کا لقمہ لیتا ہے، وہ اگر حرم کعبہ میں جا کر بھی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ آج لوگ شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا بھول گئے۔ یہاں تک تو دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک لقمہ حرام لیتا ہے، جس نے صرف ایک لقمہ حرام کھایا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 40 دن تک مالک کائنات اس کی نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ کوئی عبادت قبول کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی معمولی باتیں، ہم نے حرام کھانے کو اہمیت دینا بھی چھوڑ دی۔ سامعین محترم، مال حرام کھانا یہ گناہ کبیرہ میں سے،
پھر اگر حرام ذرائع کی طرف آئیں، میں وقت بچا کے، آج معاشرے میں دیکھیں تو درجنوں ذرائع ہیں جن سے ہم اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں۔ آئیے چند ذرائع کا صرف اشارہ کر ذکر کرتے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آج معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو یہ گناہ ہمیں اپنے معاشرے میں عام دکھائی دے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، پیٹرول پمپ کے میٹر سے لے کر آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز اور دکانوں تک چلے جائیں، الا ماشاء اللہ ہر جگہ پر ناپ تول میں کمی کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ جبکہ مالک کائنات سورہ المطففین میں فرماتا ہے ویل للمطففین، میرا اللہ فرماتا ہے ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے اور خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس سے آگے میرے اللہ نے ان کی نفسیات کو بیان کیا، الذین اذا اکتالوا، رب کائنات نے فرمایا یہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں، علی الناس یستوفون، وہ لوگ جو دوسروں کو ناپ میں کمی کر کے دیتے ہیں، جب ان کے لینے کا وقت ہوتا ہے تو پورا پورا ناپ کے لیتے۔ یستوفون، جب خود لینے کا وقت آتا ہے تو کمی نہیں ہونے دیتے، لیکن جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے اوزنوہم یکسرون، جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا ہے جس قوم کو صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، صرف ایک گناہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ سورہ ہود کی آیہ کریمہ نمبر 84 کو پڑھیں، میرے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ فرماتا کہ اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دیتے تھے، اے میری قوم آؤ عبادت صرف اللہ کی کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اور ہمیشہ ناپ تول میں دوسروں کو پورا پورا دیا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ تو سامعین محترم، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے فرماتے کہ تم ناپ تول میں کمی اس لیے کرتے ہو کہ ہمیں نفع زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ سامعین محترم، جو دوسروں کو تھوڑا دیتا ہے، ناپ اور تول میں کمی کرتا ہے، آج بھی اس کی نفسیات پیچھے کیا ہے کہ اگر میں 1 کلو کے پیسے لے کر 900 گرام دوں گا یا 800 گرام دوں گا تو مجھے نفع زیادہ ہوگا، یہی تصور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی نفسیات کو ایڈریس کیا اور ارشاد فرمایا انی اراکم بخیر، اے میری قوم اگر ناپ تول میں کمی نہ کرو اور پورا پورا دیا کرو تو میں تمہیں نفع میں دیکھتا ہوں، خیر پہ دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور اگر یہ گناہ جاری رہا، ناپ تول میں کمی جاری رہی، تو پھر میں دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں اس وقت سے جب اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے۔ لیکن سامعین محترم، وہ قوم
شعیب علیہ السلام کی بات نہ سمجھی، یہ گناہ جاری رہا، ناپ تول میں کمی کا عمل جاری رہا۔ پھر سورہ ہود کی آیت کریمہ نمبر 94 کا مطالعہ کریں، رب کائنات فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتا پھر وہ وقت آ گیا جب ہمارا امر عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، معاشرے میں نقصان بپا کرتی تھی، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتی تھی، جب ہمارا عذاب اترا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم راتوں کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئی، اپنے کمروں میں داخل ہوئی، اپنے بیڈ پہ گئی، لیکن رات کو عذاب نے آ لیا، صبح ہو یہ اوندے منہ سارے کے سارے مرے پڑے تھے، پوری قوم مر چکی تھی، صرف وہی بچا جو شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے والا تھا اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرنے والا تھا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم قرآن و حدیث کو پڑھ کے سن کے بھی یہی کہتے ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ پھر سامعین محترم، اس سے آگے اگر غور کریں، درجنوں ذرائع ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ان کو ایڈریس کرتے رہیں گے، لیکن جس پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خیانت۔ سامعین محترم، آج کے دور میں یہ خیانت بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا گناہ بن چکا۔ آج اگر کسی دوست کے پاس، بھائی کے پاس، رشتہ دار کے پاس اعتماد کر کے کوئی شے امانتاً رکھ دیں تو یقین نہیں رہتا کہ سلامتی کے ساتھ وہ واپس آ جائے۔ لفظ خیانت کے اگر معنی پہ غور کریں تو اس کا ایک معنی ہے اعتماد کو توڑ دینا، دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سامعین محترم، خیانت کئی طرح کی ہے، خیانت مالی بھی ہے، خیانت معاشرتی بھی ہے، خیانت عملی بھی ہے، خیانت ریاستی بھی ہے۔ خیانت مالی تو وہ ہو گئی کہ اگر مال کسی کے پاس امانتاً رکھا وہ صحیح سلامت واپس نہ پہنچا، یہ مالی خیانت ہے۔ اس سے آگے اگر غور کریں تو ایک ریاستی خیانت ہے کہ اگر ہمارے پاس اپنی ریاست کا کوئی راز موجود ہے، اپنے ملک کا، ریاست کا کوئی راز موجود ہے، وہ راز دشمن کو پہنچا دینا، یہ ریاستی خیانت ہے۔ معاشرتی خیانت، ہر وہ عمل جو معاشرے میں خرابی کا باعث بنے وہ معاشرتی خیانت ہوگی۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، لوٹ مار کرنا، یعنی ہر وہ عمل جو معاشرے کی تباہی کا ذریعہ بنے وہ معاشرتی خیانت ہے۔ پھر عملی خیانت، جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا، عملی خیانت کیا ہے کہ ہم کہیں پہ جاب کرتے،
ہمیں کوئی منصب ملا، کوئی عہدہ ملا، کوئی ذمہ داری ملی، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو کما حق کو پورا نہیں کرتے تو یہ عملی خیانت کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہے، اب اسکول جانے کا ایک اسپیسیفائی وقت ہے کہ صبح 8 بجے اسکول لگے گا، اگر استاذ محترم 10 بجے اسکول جا رہے ہوں، 1 یا 2 بجے چھٹی کا ٹائم ہے اور وہ چھٹی کے وقت سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے نکل رہے ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو 2-2.5 گھنٹے ضائع کیے اس کی تنخواہ لی یا نہ لی؟ اور اگر اپنے مقام پہ پہنچ کر بھی اپنا کام پورا نہیں کرتے تو تب بھی عملی خیانت کر رہے ہیں۔ اب یہ صرف ٹیچر کو نہ دیکھے، ہر بندہ اپنی اپنی جاب کو سامنے رکھے۔ اگر صبح آفس پہنچنا ہے 7 بجے اور جانے والا جا رہا ہے 9 بجے، پھر اپنے آفس چہر پہ بیٹھ کر فائل سامنے پڑی ہیں، جس کی فائل ہے وہ بیچارہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے اور ہم کام مکمل نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت کرتے۔ رشوت مانگتے ہیں یہ بھی خیانت کرتے، دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی خیانت کرتے۔ ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل میں تو موجود ہے لیکن مریضوں کو اٹینڈ نہیں کرتا، موبائل پہ لگائے۔ یا ڈاکٹر مریضوں کو کہتا ہے بھئی یہاں دیکھنے کا وقت نہیں، پرائیویٹ کلینک آ جاؤ، یہ بھی خیانت ہے۔ تو گویا اپنے جمیع شعبوں کو سامنے رکھے، ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی جاب کو، اپنے عہدہ کو اور اپنے منصب کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو کما حق کو ادا نہیں کر رہے تو ہم عملی خیانت کر رہے ہیں۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے غور کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، پیارے محبوب فرماتے کہ ہم نے کسی کو اگر کسی عہدہ پہ فائز کیا، کوئی ذمہ داری دی اور اس عہدہ پہ رہتے ہوئے اس کو کوئی تحفہ ملا، یعنی اب رشوت منہ سے ڈیمانڈ کرنا، مانگنا تو دور کی بات ہے، ہم کسی عہدہ پر ہیں، کسی منصب پر ہیں، کسی کا کام ہمارے پاس ہے اور وہ جس کا کام ہے وہ ہمیں کوئی شے تحفۃً دیتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو کسی عہدہ پر مقرر کیا، اسے کوئی شے ملی اور اس نے اس شے کو چھپا لیا، کیا کیا؟ اس شے کو چھپا لیا، اور آگے حضور نے فرمایا وہ چھپائی ہوئی شے چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو، جس نے اس عہدہ کی وجہ سے تحفہ وصول کیا، چھپا لیا، اگر سوئی کے برابر بھی چھپا لیا تو اس نے خیانت کی ہے، اس نے خیانت کی ہے۔ اور آج ہم اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ پولیس مین کو دیکھیں، وہ صبح و شام اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، عام انسانوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، یونیفارم کا استعمال کر رہا ہے۔ سامعین محترم، رشوت کا نام مختلف جگہوں پہ بدل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چائے پانی دے دیں، کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے لیے لیپ ٹاپ دے دیں، کوئی کہتا ہے کہ میری ضرورت کی شے ہے، آج آموں کا سیزن ہے، آم کی پیٹی بھیج دیں۔ الہ حاصل قیاس، جملہ بدل جائے گا، لفظ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا، لیکن حقیقتاً وہ رشوت کی رشوت رہے گی اور وہ عملی خیانت ہوگی۔ اختتام کرنے والا ہوں، شاید بعض سمجھے پڑھے لکھے احباب اور باشعور لوگ ان دروس عرفان القرآن کو سن کر حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں اور سوچ رہے ہوں کیا ایسے موضوعات بھی بیان ہوتے ہیں کبھی ممبروں پر؟ عموماً تو محافل میں، مجالس میں، منابر پر اور ممبروں پر ایسے ہی موضوعات بیان کیے جاتے ہیں
کہ سننے والے بس ہنس لیں، خوش ہوں، جیبوں سے پیسہ نکال کے خطیب صاحب کو دیں، خطیب صاحب کا بھی نظام چل گیا، لوگوں کا بھی دل خوش ہو گیا۔ لیکن سامعین محترم، منہاج القرآن کا سٹیج یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ منہاج القرآن کا سٹیج یہ بنا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کو اور حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں کو، حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس سے دنیا کا کوئی فرد خوش ہوتا یا نہیں ہوتا، ہمیں صرف اتنی غرض ہے کہ گنبد خضرا کے مکی راضی ہو جائے، آقا تاجدار کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اسی لیے وہ موضوعات جو قرآن و حدیث میں تو موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں، لیکن معاشرے میں بیان نہیں ہوتے، حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہماری غرض یہ ہے کہ اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنایا جائے، اس معاشرے کو تاجدار کائنات کی اطاعت اور اتباع والا معاشرہ بنایا جائے، اس معاشرے سے جنگ و جدل کی فضا کو ختم کیا جائے، اس معاشرے کو فرقہ واریت کی آگ سے نکالا جائے۔ سامعین محترم، آخری کلمات عرض کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں، اس امت کو ہمیشہ سے فرقہ واریت نے نقصان پہنچایا ہے، دشمنوں نے ہمیشہ سے اندر سے کمزور کیا، فرقہ واریت کے ذریعے جب یہ مسلمان آپس میں کمزور ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو ختم کیا گیا۔ آج پھر دشمن اپنی سازشوں پہ ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھیں، ابھی چند ماہ نہیں گزرے ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا گیا، غزہ سے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، اس سے پیچھے دیکھیں عراق کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، یمن کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں۔ سامعین محترم، آج وہ یہودیت اور عیسائیت آپس میں گٹھ جوڑ کر کے ہمارے مسلم برادر ملک ایران پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دن رات اسرائیل اور ان کے اتحادی ایران کے خلاف حملہ آور بھی ہیں، بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اس ملک میں رہنے والے مسلمان انسان، علماء، مولویان کرام آج بھی فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دے رہے، کہتے ہیں جی ایران والوں کا مسلک کچھ اور ہے، اس لیے ان کے حق میں معذلت دعا بھی نہ کیا۔ وہ لوگ جو کل تک فلسطین کے حق میں دعائیں کر رہے تھے آج ان کی زبانیں بند نظر آتی ہیں۔ لیکن سامعین محترم، سوچنا ہوگا آج اگر اللہ نہ کرے ایران مغلوب ہو گیا اور ایران کا نام و نشان مٹ گیا تو اگلی باری پھر پاکستان کی آ رہی ہے۔ اس لیے آئیے اتحاد کی طرف آئیں، یگانگی کی طرف آئیں، باہمی اتفاق کی طرف آئیں۔ کیوں؟ دشمن جب حملہ کرنے پہ آتا ہے وہ مسلک نہیں پوچھتا، وہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، آئیے اخلاقی طور پر جتنی معاونت ہو سکتی ہے وہ مسلمانوں کی کریں، مسلم ممالک کی کریں، اور ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے،
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، آئندہ ماہ محرم الحرام آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع ذکر شہدائے کربلا ہوگا۔ اس لیے میں انتظامیہ کے تمام احباب سے عرض کرتا ہوں کہ آئندہ ماہ کی جو ایڈورٹائز ہے وہ بھی شہدائے کربلا کانفرنس کے ٹائٹل سے کی جائے، علماء کو دعوت دی جائے، مشائخ کو دعوت دی جائے، عوام الناس کو دعوت دی جائے، تاکہ ہم شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایک بڑے پیمانے پر خراج عقیدت اور ہدیہ محبت پیش کر سکیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔